بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم کام فی الدنیا کان غریب و عابر سبیل پیام مرغ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے پیام مرغ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے کہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے برادران اسلام و محترم حاضرین موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے موت سے ہر شخص بھاگتا ہے بچہ ہو یا جوان بوڑھا ہو یا بوڑھی مرد ہو یا عورت جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا مسافر ہو یا مقیم موت کو اس طرح گھوٹ کر کوئی پینا گوارا نہیں کرتا موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کو پاس آتی ہے کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خواب میں ملا کر رکھ دیتی ہے اور کبھی یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے اور کبھی یہ بڑھاپے پہ آتی ہے غرض موت ہر ایک کو آتی ہے فرق اتنا کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی اور اس مالک کی طرف لوٹنا ہوگا جو تمہیں ظاہر و باطن اندر و باہر کا علم رکھتا ہے اور تمہیں کل قیامت کے دن اولین آخرین جس میں جمع ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا تمہارے اعمال سے تنبیہ کرے گا اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کو اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو تمہارے اعمال نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کو اطاعت اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کو قانون کو توڑ کر مخلوق خداوندی کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری تو اور حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں سمجھاتا رشوت اور سود سے تم اپنی جیب کو بھراتا یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے دغا زنی کی تھی تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کم بخت کو لے جاؤ جہنم میں آندھا منہ ڈال دو میرے دوستو دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتی ہے راتوں میں جاگ کر دنوں میں تگ ہار کر خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے لیکن جب موت آتی ہے اور اس کے روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لیتی ہے اگر اس کے بدن پر زیور ہوتا ہے اور وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں اور اسے اپنے کفن کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہے لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں آج کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتا وہ اس کے عمل خواہ اچھے ہو یا برے اسی کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہے ان میں سے 2 لوٹ آتی ہے اور 1 رہ جاتی ہے اس کے پیچھے اس کے اولاد اس کے مال اس کے عمل جاتے ہیں اولاد اور مال واپس چلے آتے ہیں صرف عمل رہ جاتے ہیں خواہ اچھے ہو یا برے وما علینا الا البلاغ